جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ پارٹ 2 میں ہم آ گئے ہیں اور ماگڑ بھائی سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم جی بھائی جی یہ دسو کہ تسی اتنا 600 تو کتنی دسیاں نے سوسائٹیاں 633 سوسائٹیاں. یہ تو میرا خیال ہے بندہ کدے اور کوئی بھی نہ کام کرے تو اتنا جتنا تسی مواد انہوں نے کڈ لیا دے ہو اور پھر ثبوتاں نال فلانی سوسائٹی کتنے فلانا کی کر رہا, بڑا مشکل کام ہے اور بہت بڑی عبادت بھی ہے. یہ دسو کہ کوئی چند ایک دنوں تو خاص کر جڑا بحریہ ٹاؤن ملک ریاض دا سن رہا میں جڑے تساں نے پروگرام میں ویکھے نا, یہ کی سلسلہ انہیں تو بڑا نام بنایا اپنا اور بڑا لوگوں کو فری بھی پلاٹ دے فری بنگلے بھی دینا پیا. یہ کی نکلیا؟ دیکھیں نواز سوکی صاحب, یہ جو لنگر خانے چلتے ہیں, یہ جو فری پلاٹ بانٹے جاتے ہیں, بنگلے 4 کنال کے فارم ہاؤس دیے جاتے ہیں اور یہ سخاوت جو سرعام کی جاتی ہے, یہ ایسے تو نہیں ہو سکتی نا کہ جب تک آپ مثلا اگر آپ 10 روپے کمائیں گے تو آپ اس میں سے 2 آنے یا 1 آنا جو ہے وہ سخاوت تبھی کریں گے نا کہ 10 روپے آپ کی جیب میں آ رہے ہیں. اسی طرح 1000 روپے آئے گا تو اس میں سے 100 روپے آپ بانٹ دیں گے ادھر ادھر اور نام بھی ہو جائے گا, نام ہوتا رہے گا. اور غریب آدمی نے اس ویلے روٹی کے پانیاں تو گزار ہے. بحریہ ٹاؤن ایک ایسا گٹر تھا اور ہے, اس کے اوپر بہت بڑا ڈھکن آیا ہوا ہے. اچھا, یہ وزنی تھا, بہت وزنی. اور یہ اب ایسا ایسا دیکھیں ہر عروج کو ایک سوال ہے. بالکل یہ سوچا ہے بندہ نیک نیتی سے چل رہا ہو نا وہ اور بات ہے. جب ٹوٹل معاملہ ہی دھوکے اور فراڈ پہ ہوتے, اب دیکھیں ملک ریاض صاحب کو سمجھا جاتا تھا کہ پنجاب اور اسلام آباد سے زیادہ وہ طاقتور جو ہیں نا سندھ میں ہے. باہر تک دبئی تک میں سنیا جی. نہیں وہ دبئی میں تو چلو انویسٹمنٹ ہے نا, لیکن سندھ میں تو زرداری صاحب کی ان کی دوستی تھی, اس سے ہاؤس سفید کے مالک اور اس نے میرا خیال ہے اس کو بڑا تھا محل بھی کوئی لاہور بنا کے دیتا, بلاول ہاؤس کہا جاتا ہے, لیکن کوئی ایسا دیکھا نہیں ہے, سننے چاہے رسیدہ سامنے نہیں ہے. لیکن عام جو ہے تاثر یا لوگوں کے اندر یہ بات پھیلی ہو کہ بلاول ہاؤس ملک ریاض صاحب نے بنا کے جناب زرداری صاحب کو گفٹ کیا ہے, اور اس کے بدلے میں جو سندھ کی جو زمینیں ہیں وہ ان کو جناب علی اونے پونے دیں گی. اچھا وہ بھی چلیں, ان کا اختیار تھا. اب یہ دیکھیں کہ وہاں پہ ان کو جو این او سی دیا گیا, ویسے تو این او سی کے لیے اچھی خاصی بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, بڑے پاپڑ بیل. اب سندھ بلڈنگ عام آدمی, سوری میں گل کٹنا, عام آدمی اپنی زمین نہ فرض کوئی نہیں دینا, کدے ونجو نا ریکارڈ واسطے خدا دی قسم کوئی نہیں دینا. ہاں جی بالکل صحیح جی فرما. اب وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے ان کا این او سی جب کینسل کیا ہے تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ 3 چیک انہوں نے این او سی اور ایل او پی کے لیے دیے تھے, جس کے بعد انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ شروع کی اور اس کے بعد انہوں نے پلاٹوں کی خرید و فروخت کا دھندا شروع کیا. یعنی این او سی واسطے بھی چیک دیتے گئے, چیک دیے گئے جن کی ادائیگی ہی نہیں, مطلب چیک پڑے ہوئے تھے. وہ ٹوٹل مالیت ان کی تقریباً 19.5 کروڑ بنتی ہے. ہر جو چیک تھا وہ 6 کروڑ مطلب چلو 6-7 کروڑ ٹھیک ہے, تو ٹوٹل 19 لاکھ کروڑ تقریباً یہ بنتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ ملک ریاض صاحب اور یہ جناب زرداری صاحب کی دوستی کا نتیجہ تھا نا کہ چیک پہ ہی ان کو کسی نے آرڈر تو کیا نا کہ ان کو این او سی دے دیں. اب چونکہ معاملہ کھل گیا سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ میں کھلا پہلے بھی صحیح تھا, وہ 600 تو کتنا بابا رحمت 460 ارب سابق چیف جسٹس جناب میاں ثاقب نثار صاحب, جب انہوں نے یہ اذکر نوٹس لیا تھا تو انہوں نے 460 ارب ادائیگی کا وعدہ کیا تھا. بالکل یہ تو بڑی ہائی لائٹ ہوتی رہی. پھر تھوڑے سے انہوں نے پیسے دیے اور جو کہ توقع بھی یہی تھی کہ تھوڑے سے پیسے دیں گے تو ختم ہو جائے گا. اتنے میں ان کو یہ یقین ہے کہ یہ چلے جائیں گے بابا رحمت صاحب, تو پھر ہم تم ہوں گے بادل ہوگا, رقص میں سارا جنگل ہوگا. بابا رحمت چلے بھی گئے, اس کے بعد عمرتا بنیال بھی چلے گئے. تو اب آگے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ پھر کٹا کھول دیتا جی, عمل درآمد کے اس سے کھول لیا کہ بھائی جب آپ نے کہا ہے وہ آپ کو جرمانہ ہوا ہے, وہ آپ نے پیسے دیے کیوں نہیں؟ اور اتنا عرصہ سارے اتنے پیسے دا. اب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے اپنی جان بچائی, اس نے سپریم کورٹ کے تیور دیکھتے ہوئے اپنا قبلہ درست کرنے کی کوشش کی ہے. اسی تو بچ گئے نا جناب, ایف آئی آر بھی کروا دی بھائی جی, باپ بیٹے پکڑنا کیسے, ایف آئی آر کروا دی. اب دیکھیں گے 8 نومبر کو کیس لگے گا جب سپریم کورٹ میں, جی جی, تو کیا سپریم کورٹ یہ
حکم دیتا ہے کہ ملک ریاض اور علی ریاض ملک کی انٹرپول کے ذریعے گرفتاری جو ہے وہ یقینی بنائی وہ جائے. خود اب دبئی میں ہے. وہ دبئی میں ہے نا. انہوں نے میاں نواز شریف صاحب دبئی سے پاکستان کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو ملاقات بھی کی تھی ان سے, اور بڑا محنت سماجت کی ہے کہ میاں صاحب جا کے ذرا ساڈا معاملہ سیٹ کرو تے سانو بچاؤ تسی. اس ویلے تساں نے مطلب 17 عروج تے جا رہا. ہاں جی 17 عروج تے جا رہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب نے اب ان کو یقین دہانی کروائی ہے یا نہیں کروائی. کہا تو یہی جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی میں جب تک فل پاور میں نہیں آتا اس وقت تک میں وعدہ کوئی نہیں کرنا. ہاں وعدہ کوئی نہیں کرنا. لیکن میاں صاحب اگر چاہیں, اس کا تو مجھے آپ کو بھی پتہ ہے, چاہیں تو اب بھی معاملے کو روک سکتے ہیں, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت پوری جو حکومت ہے, پورا جو سسٹم ہے وہ میاں صاحب کی انگلی کے ساتھ بندھا ہوا ہے. جدھر گھمائے تو ادھر ہی جدھر گھمائیں گے. لیکن انہوں نے, میرا نہیں خیال کہ ابھی ملک ریاض صاحب کو انہوں نے گرین سگنل دیا ہو کہ آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور جب تک معاملات ٹھیک ہوں گے میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کافی چیزیں جو ہے وہ ملک ریاض صاحب سے اگلوا بھی چکی ہوگی. اب یہ بھی ایک خبر ہے کہ جی ملک ریاض صاحب پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ یا تو پریس کانفرنس کریں یا انٹرویو کسی ٹی وی چینل پہ دیں کہ جی عمران خان کو اور بشرا بی بی کو کیا تحفے تحائف جو ہیں وہ دیے جاتے رہے ہیں. تو وہ انکاری ہیں. لیکن یہ مجھے یہ مطلب چلے تے کھڑنا ہی پیسی, مطلب ان کو بھی چلے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے. ہاں جی. اور ہو سکتا ہے ملک ریاض صاحب جو ہیں چونکہ انہوں نے بیریا ٹاؤن کے مفادات کو دیکھنا ہے, پھر چونکہ ان کو یہ بھی تو پتہ ہے نا کہ اگر انہوں نے یہ معاملات سے آنکھیں بند کی تو پھر بہت کچھ کھل جائے گا. اتنا کچھ کھلے گا کہ سنبھالنا مشکل ہے, اس کو بند کرنا پھر مشکل ہو جائے گا. آہستہ آہستہ کھل رہا ہے. یار میرے جیسے نلائق رپورٹر کے پاس اتنی معلومات ہیں کہ سوانگ دریائے سوانگ کی کتنی زمین پہ قبضہ. ہاں وہ تو مطلب وہ بھی میں دیکھا, وہ اس پہ تو بعد میں آتے ہیں نا. پہلے ذرا یہ جو ہے مطلب ابھی مگر صاحب یہ دسو کہ 460 ارب روپے میرا خیال ہے 4-5 سال تے ہو گئے. ہاں جی 460 ارب روپے ہمیں بھی کسی بینک چ رکھ چھوڑو. ہاں جی یہ عوام کا کتنا نقصان ہے جی. میں کہہ رہا ہوں کہ سوکی صاحب 460 روپے ان کو جو جرمانہ ہوا وہ ان کو ادائیگیاں کرتے رہنا چاہیے تھا. لیکن ملک ریاض صاحب کا ایک سٹائل ہے, فیل روپیے لگتے ہیں. نہیں وہ زمینیں بھی خریدیں تو بیانہ دیتے ہیں, اس کے بعد پیسے نہیں دیتے, اور وہاں پہ پلاٹ بیچ کے فروخت کر دیتے ہیں. اور باقی قبضہ ہی قبضہ, باقی قبضہ ہی قبضہ. پھر وہ ملتے بھی نہیں ہیں ان کو. ملے کدھر, پھر ان کی کرینے اور گن مین کھڑے ہوتے ہیں. گن مین کھڑے ہوتے ہیں. یہ سارے بیریا ٹاؤن کے جتنے فیزز ہیں پورے پاکستان میں سارا بیریا ٹاؤن ایسے ہی بنا ہے. تو اب 460 ارب روپیہ دیکھیں نا, ملک ریاض صاحب کی ایک پریکٹس تھی. ملک ریاض صاحب جانتے ہیں کہ پٹواری کو کیسے ڈیل کرنا ہے, گرداور تحصیلدار, ڈی سی, کمشنر, پرائم منسٹر آف پاکستان, کابینہ, اور اس کے علاوہ دوسرے طاقتور لوگ جو ہیں ان کے ساتھ معاملات کو کیسے چلانا ہے. اب دیکھیں ملک ریاض صاحب, ایک تو ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ, ایک ہوتا ہے گناہ جاریہ. یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ راولپنڈی اسلام آباد میں 633 ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں جن میں سے 533 فراڈ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ملک ریاض صاحب سے مروب ہوئے, سکھے نے, وہ مطلب آئیڈیا کہتا نے, اتو آئیڈیا کہتا نے. بلکہ اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو بیریا ٹاؤن کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے منسلک تھے, کام کرتے رہے. پھر انہوں نے وہاں سے انہوں نے شاخ نکل آئی, وہاں سے انہوں نے کام سیکھا. انہوں نے کہا یار یہ تو کام ہی آسان ہے, یہ کر رہے تو ہم کیوں نہ کریں. بناؤ ایک گیٹ بناؤ, بالکل صحیح کرائے بات پہ ہے, 4-5 گملے شملے رکھو, کرینے کھڑی کرو, اور لوگوں کو کہا کہ جناب گلشن آباد. ہاں کیونکہ میں تھوڑا ایک سنیا سی کہ کئی لوگوں نے کرائے تے زمین لے کے گیٹ بنائے. اب یہ جو فراڈ ہو رہا ہے سوسائٹیوں میں, اس کا گناہ جاریہ بھی ملک صاحب کو جائے گا. صحیح بات. ایک تو ہوتا ہے نیک کام. اب مجھے یہ نہیں سمجھا, یہ تو علماء کرام ہی بتا سکتے ہیں کہ کسی مظلوم کی زمین پہ چھین کے آپ اس پہ مسجد بنا دیں, اس کا اب ملک ریاض صاحب کو صدقہ جاریہ اصال ثواب ہوگا یا گناہ کا ایک مسلسل سلسلہ ہوگا. کیونکہ دیکھیں 800 کے قریب کوٹھا کلاں کے جو ہے نا جی قبرستان ہیں. بالکل نہیں 800 نہیں 8-10 سوری, اس پہ بعد میں جائیں گے. یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ واقعی وہ مجھے اب ذہن میں صبح ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا, ایک عمران خان کا کوئی ملازم ہے, ذاتی ملازم تھا, اس کے ساتھ کوئی 2 بیٹھے ہوئے تھے بڑے, اب بھی شاید جانتے ہوں گے, میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا. تو ملازم سے پوچھ رہے تھے جی کہ آپ کو مطلب کتنی تنخواہ. نے کہا جی مجھے جب میں 15-16 سال ڈیوٹی کی ہے عمران خان کے ساتھ,
انہوں نے کہا تنخواہ کتنی تھی آپ کی؟ اس نے کہا جب میں لاسٹ پہ گیا ہوں ان دنوں میں تو 20,000 تھی. اب اس کے ذاتی ملازم کی. اب وہ پوچھ رہے تھے الگ ایسے سوال کہ بشرا بی بی نے کیا کردار تھا، وہ گوگی آتی تھی نہیں آتی تھی، ملک ریاض صاحب آتے تھے نہیں آتے؟ اس نے کہا ہاں آتے تھے. گوگی کتنے کتنے دن رہتی تھی؟ اب ایسے سوال اٹھنے بھی شروع ہو گئے. انہوں نے کہا جی کہ وہ آتی تھی گھنٹہ ڈیڑھ کے لیے بس وہ نکل جاتی تھی. بشرا بی بی نے کیا کیا؟ بشرا بی بی نے بس ہمیں تو بہت ہی تنگ کیا تھا. تو اب وہ کڑی جو آپ نے بات سوری بات اور نکل گئی تھی، یہ چلے والی بات مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اب یہ ادھر بھی جا رہی ہے، چلے والی طرف. چلے والی طرف ہو. ہاں جی. تو یہ سوکی صاحب یہ سارے مسائل ہیں، لیکن آپ نے چلا تو یاد کر لیا لیکن مجھے بلا دیا میں کہاں پہ تھا. آپ ادھر ہی تھے نا کہ مطلب ہے یہ سواں والی زمین جو ہے سواں والی، اس وہاں کا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیا یہ نیا پروگرام. ناظرین یہ پارٹ 3 جانا پیسی کیونکہ سٹوریاں ماگڑ صاحب کو بہت زیادہ نو اور یہ ہر بندے نو ایک آگاہی دینے بھی ساڈا حق ہے. کیونکہ مطلب ہے اگر میرا خیال ہے مینوں کئی دوستوں نے دسیا کہ اساں اگر پروگرام کر رہے زمین لے رہے ساں فلانی سوسائٹی، جدوں ماگڑ صاحب دا پروگرام سنیا تو واقعی پتہ چلیا کہ اتنے تالے لگ گئے. تو یہ پارٹ 3 تمہیں سناواں گے اگلا. آئیے پارٹ 3 میں چلتے ہیں.